خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of two mulaqats with Lajna and Nasirat from Germany. In addition, beloved Huzur Aidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously granted photo opportunities to two delegations from Germany and Norway. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Aidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with members of Nasirat al-Ahmadiyya from Germany. Last weekend, Nasirat and Lajna from Germany were blessed to have mulaqats with Hazrat Amir al-Mu'mineen. On Saturday, Hazrat Khalifatul Masih granted a mulaqat to Nasirat aged 14 to 15 from Germany. 83 Nasirat had travelled to the UK especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. After Tilawat, the Nasirat had the opportunity to ask questions on a range of issues relating to their faith and contemporary issues. حضور انور نے کچھ عرصہ پہلے دنیا بھر کے سپر پاورز کو امن کے خطوط بھجوائے تھے۔ میرا سوال ہے کہ کیا اس پر کوئی رد عمل آیا، اور اگر آیا تو کیا حضور انور دوبارہ خطوط لکھیں گے؟ رد عمل کیا آنا تھا؟ تو بہت ساروں نے جواب نہیں دیا۔ جنہوں نے ایک دو نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی ہم اپنی ایٹمی طاقت جو کم کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح کرنے لگے کام۔ تو ان لوگوں پہ اثر تو ہونا کوئی نہیں، یہ تو تجالی طاقتیں ہیں۔ بعضوں کو میں نے دوبارہ بھی لکھے ہیں خط، لیکن کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، کوئی سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو پھر جنگ عظیم ہوگی، تباہیاں ہوں گی، اور اس میں یہ لوگ بھی تباہ ہوں گے۔ یہ ان کا خیال غلط ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ یہ جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ بھی تباہ ہوں گی، ان کے بت بھی ٹوٹیں گے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ ہاں ہمیں خدا تعالیٰ کی باتیں ماننی چاہیے، جو ہمیں سمجھایا گیا تھا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اپنے اپنے حلقے میں تم اپنے لوگوں میں، اپنی سہیلیوں میں سمجھاؤ، وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اور جو ذرا بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ بڑی عمر کے والوں کو سمجھائیں۔ تمہارے اپنے ٹیچر سے ڈسکس کریں، ان کو بتاؤ۔ معیار کبیر کی ناصرات ہو تم لوگ، تو اپنے ٹیچروں سے بھی ڈسکس کر سکتی ہے، ان کو بتاؤ کہ کس طرح ہم امن قائم کر سکتے ہیں دنیا میں، نہیں تو بہت بڑی تباہی ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ بطور احمدی مسلمان میں کیسے یہ وضاحت کر سکتی ہوں کہ میں مذہبی وجوہات کی بنا پر غیر مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، خاص طور پر جب کہ کچھ احمدی مسلمان خواتین ایسے کرتی ہیں۔ بہت ساری احمدی خواتین، مسلمان عورتیں، مرد جو ہیں نا نمازیں نہیں پڑھتے، 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو تم کچھ جسٹیفائی کرو گی کہ وہ 3 نمازیں وہ پڑھتے ہیں اس لیے میں بھی 5 نمازیں نہ پڑھوں، 3 پڑھوں؟ نہیں نہ کرو گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ عید دن جایا کرتے تھے، وہاں ملنے کے بعد، ملاقات کے بعد عورتوں کو سلام کرنے بھی جاتے تھے۔ وہاں جا کے آپ کے ساتھ صحابی بھی ہوتے تھے، ابو ہریرہ ہوتے تھے یا کوئی اور عورتیں اس وقت کے چندہ وغیرہ بھی پیش کرتی تھیں، اور حدیث میں آیا کہ آپ آتے تھے اور آپ ہمیں سلام کرتے تھے لیکن ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ بیعت جب ہوتی تھی، بیعت تو سب سے بڑا ایک ماحول ہے نا ایسا، اس وقت یہاں دراصل ہم مردوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے، عورتوں سے کہتے تھے تم ویسے دہراؤ میرے پیچھے۔ تو جو کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا سنت کے مطابق، ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ تو ہاتھ کیونکہ آپ نہیں ملاتے تھے، آپ سے بڑے پاکیزہ سوچ کا تو کوئی بندہ نہیں تھا نا۔ باقی مردوں کی تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ان کی سوچیں غلط ہو سکتی ہیں، گندی سوچیں ہو سکتی ہیں، آپ کی تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ آپ تو اللہ کے نبی اور پیارے نبی اور سب سے بڑے نبی تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے نہیں ملایا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ملانے کی۔ اور جو ملا دیتی ہیں ہم کر کے، میں نے دیکھا ہے
جرمنی میں بھی بڑا خاص رواج ہے، مرد چاہے وہ ہاتھ بڑھائے نہ رہے، ہم کمپلیکس میں آ کے اپنا ہاتھ ضرور بڑھا دیتی ہیں عورتیں، وہ بڑا غلط کرتی ہیں، ان کو اس چیز سے رکنا چاہیے. اور تم اگر نہیں ملاتی تو بڑا اچھا کرتی ہے، ان کو بتاؤ کہ اسلامی تعلیم یہ ہے، میری عزت اس لیے ہے کہ میں مردوں سے ہاتھ نہ ملاؤں، اور اگر مرد بڑھائے تو اس کو کہہ دو. بلکہ ہماری عورتیں جب کہیں گی نا کہ ہماری عزت یہ ہے کہ ہم نہ ملائیں، تو جو مرد رکتے ہیں سلام کرنے سے عورتوں سے، ان کو بھی ساتھ بہت سی عورتیں ہیں ان کو جو سمجھاؤ، یہاں کی مقامی عورتیں، انگریز عورتیں، یورپین عورتیں، کہ سمجھ مرد سلام نہیں کرتے تو، اور اس وجہ سے نہیں کرتے، تمہاری عزت اور رسپیکٹ کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ ہمارا مذہبی عقیدہ ہے. تم اس کو غلط کہو یا صحیح کہو، لیکن ہمارا مذہبی عقیدہ ہم اس لیے نہیں کرتے تو ان کے سمجھ آ جاتی ہے ہاں ٹھیک ہے تمہارا مذہب یہ کہتا ہے تو نہیں کرتے. لیکن ہم کہتے ہیں عزت اور احترام ہم عورت کو کرتے ہیں، ہم عورت کو حق دیتے ہیں، اس کو ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کے حق میں جو اسلام نے بہت ساری تعلیم دی ہوئی ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے مرد عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا، اور عورت مرد سے ہاتھ نہیں ملاتی اس لیے کہ اس کی یہی تعلیم ہے. تو یہ سمجھاؤ پیار سے تو سمجھ جاتے ہیں لوگ. میں نے تو کئی لوگوں کو سمجھایا، ان کو سمجھ آ جاتی ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے لکھا بھی ہے، جب ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کے حوالے سے حضور انور کی سب سے بڑی فکر کیا ہے اور ہم اس پر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ فکر یہی ہے کہ تمہیں اللہ یاد رہے، اللہ کو نہ بھولو، 5 نمازیں پڑھنے والی ہو، اس کی میں باتیں کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تم وقف نو تو نہیں ہو؟ ہوں میں ہوں. وقف نو کو اتنی نصیحتیں کی ہیں نا، اس میں نہیں کہنا 5 نمازیں پڑھو، قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم پہ عمل کرو، اس کو ترجمہ سیکھو. اس کو بھی بتایا تو میں نے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو تو صحیح مسلمان، صحیح مومن بن جاؤ تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر ہمیں یہ فکر ختم ہو جائے گی کہ نوجوان لڑکیاں اگر دین پہ قائم ہیں تو اگلی نسل بھی دین پہ قائم رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہی فکر ہے کہ تم لوگ دین پہ قائم رہو اور اللہ اور اس کی باتیں مانو. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک جنت ہے مگر مختلف مذاہب ہیں جو اپنے الگ الگ عقیدے رکھتے ہیں، تو کیا جو لوگ احمدی نہیں ہیں مگر پھر بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، کیا وہ بھی اسی جنت میں جائیں گے یا جنت کے درجات مختلف ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. بعض لوگ جو غلط عقیدے رکھتے ہیں اور چھوٹے موٹے جرم ہیں ان کو جہنم میں سے گزارتا ہے. جنت اور جہنم کیا ہے؟ جنت کے مختلف درجے ہیں. جس درجے پہ آن سلم پہنچے ہوئے ہیں وہاں ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا. جہنم کے بھی مختلف درجے ہیں. کسی نے کہ ہسپتال میں جاتا ہے، کسی کو پیراسیٹامول دے کے کہتے ہیں سر درد دور ہوگی جاؤ تم. کسی کو کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے 1 دن کے لیے ہسپتال داخل کرتے ہیں. کسی کو 5 دن کے لیے داخل کر لیتے ہیں. کسی کی سرجری کرنی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ دن بھی رہ جائے. تو اسی طرح جہنم بھی ایک علاج گاہ ہے. وہاں سے جس طرح سزا اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے کسی کی غلطیوں کو، ان کو نکال دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جہنم خالی ہو جائے گی، کوئی اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک اپنی اپنی سزا بھگت کے ہو جائے گا. جس طرح قیامت آئے گی اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر ان کے دیکھے گا، جنت والوں کو بلا لے گا، جہنم والوں کو بلا لے گا. جہنم والوں میں سے جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں ان کو کہہ دے گا جنت میں چلے جاؤ. جنت والوں کے درجے اوپر بلند کرتا چلا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک کے علاوہ میں باقی گناہ بخش دیتا ہوں. شرک نہ کرنے والا ہو تو بعض نیکیاں جو ہیں انسان کو ہو سکتا ہے جنت کے کسی نچلے درجے میں لے جائیں کسی شخص کو، لیکن اگر وہ شرک بھی کر رہا ہے، مخالفت بھی کر رہا ہے، دشمنیاں بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تنگ بھی کر رہا ہے، تو اس کو کہہ دینا، جس طرح آج کل مولوی کہتے ہیں کہ ہم احمدیوں کو قتل کر دیں تو جنت میں چلے جائیں گے. تو عام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں جنت میں نہیں ڈالوں گا. ٹھیک ہے. چاہے وہ میرا نام لینے والے ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں ان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. اس لیے وہاں درجے ہیں مختلف، اور جنت کا ہلکا سا درجہ بھی کسی کو مل جائے تو وہ بڑی بات ہے. جزاک اللہ. قرآن کریم میں وراثت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر وراثت میں حصہ پاتا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے جبکہ اسلام مرد اور عورت کو برابر حقوق دیتا ہے؟
اسلام کہتا ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اس کو زیادہ حصہ ملتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے. اور عورت کی جائیداد جو ہے صرف اس کے اپنے ذات کے لیے ہے. اگر عورت کی شادی بھی ہو جاتی ہے لڑکی کی تو اس کی جو جائیداد ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کو اور بچوں کو اپنی جائیداد سے پالے. ہاں خاوند جو ہے، مرد جو ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کا خرچہ پورا کرے. اس لیے ایک بہت بڑی وجہ تو یہی ہے کہ یہ اس لحاظ سے ان کو ملا جاتا ہے. پھر یہ بھی دلیل دی جاتی ہے ایک کہ عورت شادی کر کے جاتی ہے تو دوسری جگہ جہاں جاتی ہے، اگر بالفرض ایک جگہ سے ختم ہوتا ہے رشتہ تو ایک جگہ سے جائیداد لے لی تو دوسری جگہ جا کے پھر اس کو مل جاتی ہے. تو ذمہ داریاں جو ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس لیے اس کو زیادہ حصہ دے دیا، عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں اس کو کم دے دیا. عورت تو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری جائیداد اس کے پاس ہے، مرد کی ساری جائیداد پھر عورت کو مل جانی ہے. ٹھیک. ہاں جی. ساکلہ. چلو اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. بیٹھو. The following day, on Sunday, Lajna members of the Ahmadiyya Muslim Women Students Association of Germany had the blessings of having a mulaqat. 88 Lajna had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. The mulaqat began with tilabat, after which the Lajna members had the opportunity to ask questions relating to their faith and contemporary issues affecting the youth. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ المعارج آیت نمبر 41 اور 42 میں فرماتا ہے، اردو ترجمہ: پس خبردار، میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً ہم ضرور قادر ہیں اس پر کہ انہیں تبدیل کر کے ہم ان سے بہتر لے آئیں، اور ہم پر سبقت نہیں لے جائی جا سکتی. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر کوئی مخلوق کیسے لا سکتا ہے، اور پھر وہ ہم سے بہترین مخلوق کیسے بنے گی؟ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے ہر چیز پہ، اللہ تعالیٰ مالک نہیں ہے. جی. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے نا. اللہ یہی فرمایا ہے نا، ہم قادر ہیں. قادر تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس ہر قدرت ہو. آج اس نے یہ چیز اچھی پیدا کی ہے. تم لوگ انسان ہو، پوری چیزوں کے مالک نہیں ہو، قدرت نہیں رکھتے. آج ایک مثلا کار کی انڈسٹری ہے، ایک ماڈل نکالتی ہو ہیں اور اس میں امپروومنٹ کر کے کہتے ہیں اس سے بہتر ماڈل ہے ہی نہیں. 2 سال بعد بلکہ 1 سال بعد ہی ایک اس سے امپرووڈ ماڈل نکل آتا ہے. تمہارے آئی ٹی میں ترقی کر رہے ہو، آج ایک چیز ہوتی ہے، کل کو ایک اور چیز آ جاتی ہے. اب اے آئی نے ایک جگہ لے لی ہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر چیزیں تو تم لوگ امپروومنٹ کر کے نئی نئی چیزیں نکال سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو قدرت رکھنے والا ہے وہ نہیں پیدا کر سکتا. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے بہترین مخلوق. انسانوں میں سے ہی زیادہ دماغ والے بہترین، آج سے 4000 سال پہلے جو انسان کا دماغ تھا وہ اتنا نہیں ڈیولپ تھا جتنا آج ہے جو چیزیں نکال رہے ہو. تو اس کا مطلب بہترین مخلوق تو انسانوں کے اندر ہی بن رہی ہے نا. تمہارے اندر ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دماغ پیدا کر رہا ہے، نئی نئی تعلیم میں دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، تم سیکھ رہی ہو. اس کا مطلب بہترین مخلوق بن رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہو سکتا ہے کسی اور پلانٹ میں زندگی ہو، انسان ہماری طرح کے موجود ہوں. ٹھیک ہے. اور اب تو پیچھے ریسرچ آئی تھی چند دن پہلے ہی، پتہ نہیں تم نے پڑھی کہ نہیں، کہ ایک پلانٹ بہت دور ملینز ایئرس پہ نظر آیا جہاں وہ کہتے ہیں انسانی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہمارے سے زیادہ عقل والے ہوں. ٹھیک ہے. جب ہمارے سے رابطہ ہوگا پھر ہم بتائیں گے کہ مذہب یہ کہتا ہے، تمہیں ہمارا مذہب ماننا ہے، یہ وہ کوئی مذہب بتاتے ہیں کہ نہیں. لیکن ابھی تک تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنایا ہے. اس لیے اوپر والوں کے لیے جو اگر کوئی ہے زندگی، اگر ان کا کانٹیکٹ ہمارے سے ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پہنچانا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ نظارہ ہو جائے گا. اگر ہمارا رابطہ قیامت سے پہلے ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد کی کوئی مخلوق پیدا ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.
آج کل متفرق معاشروں میں شادی کو اکثر روحانی اور ذاتی ترقی کے مسلسل سفر کے بجائے ایک آخری منزل سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان احمدی مسلمان خواتین کس طرح اس امر کو یقینی بنا سکتی ہیں کہ ان کی شادیاں محض معاشرتی توقعات کے بجائے باہمی روحانی ترقی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعے بنے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ترقی انسان کی جو شادیاں ہیں، انسان کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تاکہ وہ بقائے نسل ہو۔ اور بقائے نسل تو صرف جانوروں کی طرح تو نہیں ہے، گائیاں بھینسیں بکریاں بھیڑیں اور جانور پہ جس طرح پیدا کر کے اپنی نسل بڑھاتے ہیں کہ انسان بھی اس طرح نسل بڑھاتا رہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا، ایک ذریعہ بنایا ہے انسانی زندگی میں، اور بہت سارے لوازمات رکھے ہیں، تسکین کے سامان رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں بیوی کو ایک دوسرے کی تسکین کا سامان پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تسکین کا سامان یہی ہے کہ آپس میں دوستی ہو، دوستانہ ماحول ہو، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال ہو، اور جب یہ ہوگا تو اس ماحول میں ایک پیار اور محبت کی فضا ہوگی، اور جو آئندہ نسل پیدا ہوگی، جو بقائے نسل ہے، نسل کی بقا یعنی اس کو جاری رکھنا ہے، اور وہ جو ہوگی اس میں بھی وہ چیزیں پیدا ہوں گی جو پیار اور محبت کرنے والی ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت کرنے والی ہوں گی۔ اور جب انسان کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیے ہیں کہ اس دنیا میں میرے لیے ایک سامان ایسے فرما دیے کہ میں اس زندگی میں صرف مشکلات میں سے نہ گزروں بلکہ محبت پیار کی فضا میں بھی رہوں، اور میرے لیے تسکین کے سامان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے میں شکر گزار بنوں۔ اور جب میاں بیوی اس بات کو احساس کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق کا خیال رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ پھر ایسے کام کریں گے جو ان کی روحانیت کا بہتری کے سامان بھی ہوں گے، ان کی دلی تسکین کی بہتری کے سامان بھی ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک خامند اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، جس سے اس کے پیار اور محبت کا بھی اظہار ہو اور اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت کا بھی اظہار ہو، تو اس کو ثواب ملے گا۔ معاملہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے، لڑکوں کو بھی سوچنا ہوگا۔ اس لیے دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنے ہیں، اور جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنے ہیں تو پھر جہاں اللہ کو خوش کرنے والے ہوں گے وہاں یہاں اپنی روحانیت میں ترقی کر کے خوش کر سکتے ہیں نا، وہاں انسانی زندگی جو ہے، جو عملی زندگی بھی جو ہے، اس میں بھی اپنی تسکین کے سامان پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بچوں جنہوں اسکولوں میں مذاق کے نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی جان لے لیتے ہیں، اس حقیقت کو جانے بغیر کہ اسلام میں یہ گناہ ہے، ایسے بچوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کیا سلوک فرمائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ان بچوں سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بچوں سے دوستانہ ماحول رکھو، اور اسکول میں سے جب آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، بعض دفعہ بچے آتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اسکول نہیں جانا، رونا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بچے وہاں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کیا وجہ ہے، پھر وہاں جا کے ہیڈ ٹیچر سے، اسکول کے ٹیچر سے، انتظامیہ سے، اسکول کی ایڈمنسٹریشن سے ملیں، ان کو کہیں کہ یہ دیکھو تمہارے اسکول میں ہمارے بچے بلی ہو رہے ہیں اور یہ بچے اس طرح ہیں، اور تو اس لیے حکمت سے وہ کرنا پڑے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تم شکایت کرو تو وہ جو بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ تنگ کرنا شروع کرتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، وہ پھر بچہ بالکل ہی نروس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو امریکہ وغیرہ میں اور دوسری ملکوں میں، یہاں بھی ہے، یہ ہوتا ہے، یہاں جرمنی میں میرا خیال ہوگا، پھر اسکول سے کچھ دیر کے لیے بچوں کو نکال لو یا اس کا اسکول بدل دو، یا گھر میں ہوم اسکولنگ کرو، ان کو کانفیڈنس پیدا کرو، روزانہ گھر میں آئیں تو ان کو انکریج کرو کہ تم نے پڑھنا ہے، تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور ان کی باتیں مانو، ان کو ان کے دل میں یہ چیز پیدا کرو کہ تم نے کسی سے ڈرنا نہیں، خوف دور کرو اپنے بچوں سے، اور ایک دوسرے پروٹیکشن پوری دو۔ بچوں کو پتہ ہو کہ میرے پیچھے میرے ماں باپ ہیں جو کھڑے ہیں، جو اسکول میں جا کے ہیڈ ٹیچر سے، ہیڈ ماسٹر سے اور اسکول کے اسٹاف سے بھی مقابلہ کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ نہ ہونا چاہیے، اور مجھے بھی پروٹیکشن دیں گے،
تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، نفسیاتی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی. جب وہ دور ہو جائے گی تو اس کے لیے پھر ہو گئی ایک ہی علاج ہے ماں باپ کو. بچوں کو دوست سارا دن یہی نہیں کہ باپ پیسے کمانے پہ لگا ہوا ہے، ماں اپنی گپیں مارنے پہ لگی ہوئی ہے، تو بچے ضائع ہو رہے ہیں. یہ ریئلائز کرنا پڑے گا، ہم نے بچوں کی خاطر قربانی کرنی ہے. بچے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینے ہیں جنگلی جانوروں کی طرح. ان کو انسان بنانا ہے، اور انسان بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اس لیے نکاح کے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ نصیحت فرمائی ہے، تم یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. کل کے لیے کیا آگے بھیجنا کیا ہے؟ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو. تمہاری کل جو تمہاری فیوچر، تمہارا مستقبل تمہاری اولاد ہے. ان کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا ہے، ان کو تم کس طرح تربیت کر رہی ہو. وہ جب صحیح طرح کرو گے، اگلی نسل تمہاری صحیح چلے گی، تو پھر اس دنیا میں بھی وہ تمہیں بھی فائدہ ہے اور اگلی نسل کو بھی فائدہ ہے، اور اپنی انسانیت کو بچانے کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بچپن سے ہی بالخصوص لڑکیوں کو حیا اور پردہ پر توجہ دلائی جاتی ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ظاہری صورت کو ترجیح نہ دیں، مگر جیسے ہی ہم اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں رشتوں کی بات آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ہماری ظاہری شکل تک محدود کر دیا جاتا ہے. بہت سی لڑکیاں اس تضاد کو محسوس کرتی ہیں اور اس کا سامنا کرتی ہیں. حضور اس صورتحال سے متعلق کیا نصیحت فرما سکتے ہیں؟ اگر اسلامی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہے تو پھر اسلامی تعلیم کا تو قصور نہیں ہے، نہیں، تمہارے معاشرے کا قصور ہے نا. ٹھیک. لوگوں میں لالچ کا قصور ہے، خدا تعالیٰ کو بلانے کا قصور ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا تھا نا کہ لڑکوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جب تم رشتہ پسند کرو تو تمہاری 4 چیزیں تم پسند کرتے ہو عموماً، یا دیکھتے ہو کہ اس جہاں تم رشتہ کر رہے ہو ان لوگوں کے پاس دولت ہے کہ نہیں. آج کل بھی لڑکا جاتا ہے پوچھتا ہے لڑکی سالوں سے کہ کتنا پیسہ زیور دو گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں، لڑکے والے گھر ہے اپنا کہ ماں باپ کے ساتھ رہے گا، اپنا گھر نہیں ہے تو ہم لڑکی نہیں دیتے تمہیں. تو دونوں طرف سے چل رہی ہوتی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اچھی شکل و صورت ہو، اس پہ لڑکے لڑکی پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یا یہ ہے کہ اچھا خاندان ہو، اچھی فیملی ہو، میرا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا، اس بات پہ لوگ چلے جاتے ہیں. ٹھیک، یہاں میں رشتہ کر لوں. ایک چیز ہے دینداری، کہ اچھی دیندار لڑکی ہو، باحیا ہو، اللہ اور رسول کا اس کو خوف ہو، تعلیم پہ عمل کرنے والی ہو. تو فرمایا یہ 4 چیزوں میں سے سب سے بہتر رشتہ وہ ہے جب تم دیندار لڑکی کو پسند کرو گے، اس سے تمہاری آئندہ نسل بھی ٹھیک چلے گی. اب یہ نصیحت حاصل نے یہ فرمائی لڑکوں کو کہ دیندار کو پسند کرو. دیندار کو کون پسند کرے گا؟ وہ لڑکا تو پسند نہیں کرے گا سارا دن بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ گندی تصویریں فلمیں دیکھتا رہتا ہے، یا لوگوں میں بیٹھ کے گپے مارتا رہتا ہے، یا غلط حرکتیں کرتا ہے، یا سگریٹ نوشی کرتا ہے، یا نمازیں بھی نہیں پڑھتا 5. وہ یہ تو نہیں کہے گا میں تو نمازیں نہیں پڑھتا، میری بیوی نمازی ہونی چاہیے. اس کو کیا ہے، اس سے اس کو پتہ ہی نہیں نماز کا. اس لیے نصیحت یہ دونوں کے لیے ہے. تو یہ ماحول میں جہاں صرف لڑکیوں کو حیا بتائی جاتی ہے، ماں باپ لڑکوں کو کہتے ہیں کھلی چھٹی جو مرضی کرو. حالانکہ لڑکوں کو زیادہ پابندیاں کرنی چاہیے، ان کو سختی سے رکھنا چاہیے. سختی سے اس لحاظ سے کہ ان کو تعلیم دینی چاہیے. خدام الانبیاء کو، اطفال الانبیاء کو، انصار اللہ کو، اپنے بچوں کو، ماں باپ کو اپنے بچوں کو جہاں لڑکیوں کی تربیت کریں وہاں لڑکوں کو بھی کریں. لڑکوں کو کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے. میں تو کئی دفعہ اس بارے میں کہہ چکا ہوں. تو جب دونوں طرف سے نیکی ہوگی تبھی نیک اثر قائم ہوگا نا. نہیں تو پھر لڑکی کی بھی مرضی ہے، وہ پھر اپنی مرضی سے شادی کرے اگر کوئی نیک مل جاتا ہے اس کو شخص. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ غلط ہے. ہمارا معاشرہ کہ ابھی تم یہاں سارے بیٹھے ہو، اس میں مجھے پتہ نہیں کچھ جرمن یا کوئی افریقن ہے کہ نہیں. تم لوگ سارے پاکستانی اوریجن کے لوگ ہو. ٹھیک ہے نا. ہماری سوچ ایسی آ گئی ہے کہ ہم نے لڑکیوں کو دبا کے رکھنا ہے اور لڑکوں کو کھلی چھٹی دے دینی ہے. حالانکہ لڑکوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اور ان کو حدیث سنانی چاہیے کہ آنسر نے فرمایا کہ اچھی لڑکیاں پسند کرو، اور اچھی لڑکی تبھی ملے گی جب تم خود اچھے ہوگے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لڑکی کو کہتے ہیں تم پڑھتی جاؤ. لڑکیاں ہمارے عموماً معاشرے میں تم لوگ اسٹوڈنٹ ہو، ساری پڑھ لیتی ہیں،
ابھی ٹور کر دیتی ہیں, گمنازیم میں پڑھتی ہیں, یونیورسٹی میں چلی جاتی ہیں, اور لڑکے کرتے ہیں ریال شولے کیا, گزام شولے کیا, ہیں نکمے رہے ہیں, اور اس کے بعد اوس بلڈنگ کر کے ہتھوڑی لے کے پیچ کس دیے تو کام بن گیا. یہ تو اس سے تو کام نہیں ہوگا. لڑکوں کو بھی پڑھانا چاہیے. لڑکوں کو خدا نے قرآن شریف میں اس لیے لکھا ہے کہ تم لوگ میرے سے دعا کرتے ہو مرد اور عورت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند اولاد دے اور اچھا لڑکا دے, اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو اس کو شرک اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کر دیتے ہو, شرک کرنے لگ جاتے ہو. مطلب یہی ہے کہ اس کی تم تربیت نہیں صحیح طرح کرتے, لڑکیوں کو دباتے رہتے ہو, لڑکوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. نظریہ ہی غلط ہے. اس لیے ماں باپ کی اصلاح کرنی چاہیے. لجنا کی صدر بیٹھی ہے نا, اس کا چاہیے پہلے اپنی اصلاح کریں, اپنی آنٹیوں خالاؤں کی اصلاح کریں نا, تو بچیوں کی اصلاح آپ ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو تم لوگ ایک مہم چلاؤ کہ ہم نے نیک بننا ہے اور باقیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. اگر کوئی اور نہیں اصلاح کے لیے آتا ہے تو تم کھڑی ہو جاؤ اصلاح کرنا. ٹھیک ہے, یہی علاج ہے, اور تو کوئی علاج نہیں. One of the attendees asked Hazrat Khalifatul Masih if it was permissible for Lajna members to study abroad for their university. جاتی ہیں لڑکیاں یہاں سے اسپین جاتی ہیں, دوسری جرمنی جاتی ہیں, اور جاتی ہیں. تو تم جرمنی والے یو کے کو نہیں آ سکتی ہیں, ضرور آؤ. جی ٹھیک ہے. لیکن یہ خیال رکھو ہمیشہ کہ احمدی بچی لڑکی کی حیثیت سے تمہارا ایک تقدس ہے, تم نے اپنے تقدس کا خیال رکھنا ہے. تمہارے فرائض ہیں, ان فرائض کو ادا کرنا ہے. اپنا تمہارا لباس حیادار ہونا چاہیے. تمہارا بار پڑھنے بھی آ رہی ہے تو بار پڑھتے رہنا چاہیے. لڑکوں سے تمہارا انٹریکشن زیادہ نہیں ہونا چاہیے. غلط قسم کی لڑکیوں سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. قرآن شریف میں یہ نہیں آیا کہ صرف مردوں سے بچو, بلکہ یہ بھی آیا کہ جو غلط عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ کرو. ٹھیک ہے, تو ان سے بچ کے رہو, اپنی تعلیم پہ توجہ دو, اور اپنے کورس کی حد تک انٹریکشن تمہارا ہوتا ہے کہ مرد لڑکوں اسٹوڈنٹ سے بھی ہو جاتا ہے, لڑکیوں ہوتا ہے. کورس کی حد تک, پڑھائی کی حد تک آپس میں رابطہ کر لو, لیکن اوپن میں علیحدگی میں بیٹھ کے, کیفیٹیریا میں جا کے, کینٹین میں جا کے, ٹک شاپ میں جا کے, ریسٹورنٹ میں جا کے گپیں نہ مارنے لگ جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر تم باہر آتی رہو, اور پھر جو رہائش ہے وہ تمہاری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہو, اور جہاں لڑکیاں ہوں ساری, یا پھر اپنے انڈیپینڈنٹ ارینجمنٹ ہو. اور پھر اگر ماں باپ کو تسلی ہے, تمہیں ان کو فکر نہیں تمہاری زیادہ, تو ٹھیک ہے کرو. تم نے خود جوان ہو, اور لڑکی ہو 20 سال کی لڑکی کو تو خود اپنا حفاظت کرنا آتا ہے. بالغ ہوتی ہے, عقل مند ہوتی ہے, اس کو میں کیا عقل دوں. تم خود عقل مند ہو ماشاء اللہ. 20 سال کی ہو گئی ہو نا؟ جی 21 سال کی ہوں. ہاں, تو بس پھر اب تو پڑھنا پڑھو. ایسے کون سے رہنما اصول ہیں جن کا عائلی زندگی کے ابتدائی سالوں میں شوہر اور بیوی کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کا رشتہ مضبوط, ہم آہنگ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق قائم ہو سکے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں میں کمیاں کمزوریاں ہیں. پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا انسان. دنیا میں ایک انسان کامل اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, باقی ہر میں کمزوریاں ہیں. جب تم ایک دوسری کمزوریاں دیکھو تو ان کو اگنور کرو, صرف نظر کرو. ٹھیک جی ٹھیک ہے. اور جو کامن چیزیں ہیں, انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, ان کے متعلق باتیں کرو, بیٹھو. اگر ایک لڑکا پڑھا لکھا ہے, اسکالر ہے, اور لڑکی نے ریال شولے بھی نہیں کیا ہوا, تو پھر مینٹل میچ نہیں ہوگا نا. یا لڑکیاں ہم تو زیادہ پڑھتی ہیں, لڑکے کم ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گزارا کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا کئی لڑکے جرمنی سے آتے ہیں, بلکہ میں پوچھتا ہوں حیرانی سے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اور لڑکا یا مکینک ہے یا اپنا کاروں کا بزنس کر رہا ہے, یا ٹیکسی بزنس کر رہا ہے, یا ریسٹورینٹ چلا رہا ہے, لیکن پھر بھی خوش ہیں. جی, تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی بات بھی ہے. سیدھی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچ لو کہ ہر ایک کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں. ہم نے اپنی جو کمزوریاں ایک دوسرے کی ان کو ظاہر نہیں کرنا, اس کو اگنور کر دینا ہے, صرف نظر کرنا ہے, تاکہ ہماری عائلی زندگی اچھی ہو. اور اگر بچے جب پیدا ہو جائے اور بچوں کی تربیت پہ اچھا اثر پڑے اس کا. ٹھیک ہے. پھر جب بچے پیدا ہو جائیں پھر قربانی کرنی چاہیے ہمیشہ ماں باپ کو, اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے نمازوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. مرد اور عورت دونوں کو عبادت کرو, نمازیں پڑھو. صرف یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں ہیں تو ٹکرے مار کے جلدی سے پڑھ لو, بلکہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپس میں بھی محبت اور پیار پیدا کرے,
اور رکھے، اور ہمارے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرے جو صحیح راستے پہ ہوں، نیک راستے پہ ہوں، جو سوسائٹی کا، معاشرے کا، ماحول کا گندہ اثر نہ ہو، نیک اثر ہو. تو یہ دعائیں بھی ضروری ہیں دونوں کے لیے. اصل چیز یہی ہے کہ خدا کو یاد رکھو، ہمیشہ خدا کو خوف کرو. یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارا ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب یہ پتہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو تم غلط کام نہیں کرو گے. میں کئی مثالیں دفعہ دے چکا ہوں کہ ہم یہاں دیکھیں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم غلط کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور جہاں پتہ ہو کھلی چھٹی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں بعض غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جی. تو اللہ تعالیٰ تو اس CCTV کیمرے سے زیادہ دیکھنے والا ہے. وہ تو دائیں بھی دیکھ رہا ہے، بائیں بھی دیکھ رہا ہے، اوپر بھی دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ رہا ہے. تو کیمرہ تو صرف ایک اینگل سے دیکھ رہا ہے نا، وہاں اینگل پہ جاؤ گی تو نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ تو ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے. جب ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے تو پھر خوف پیدا ہونا چاہیے اس کا. پھر اپنے اللہ کی خاطر کام کرنا. یا تو کو اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اللہ کی خاطر ہر کام کرو. حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے نصیحت کی تھی، خامند کو اگر کوئی غلط کام غصے میں آتا ہے نا تو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا، اچھے وقت میں دیکھ کے تو اس کو نصیحت کرو کہ یہ غلط تم نے غلط کی. اس وقت تم کرو گی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور لڑائی پھر اس حد تک ہوگی کہ وہ کہے گا چلو اپنے ماں کے گھر چلے جاؤ، اس سے بچ کے رہنا. صلح صفائی سے رہنے کی کوشش کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو مرد خاموش ہو جائے، اچھے وقت نصیحت کر دے. مرد کو غصہ چڑھے تو بیوی خاموش ہو جائے، اچھے وقت نصیحت کر دے. اور جب اولاد ہو جائے تو ان کی خاطر قربانیاں کرو. Over the weekend, various delegations have the opportunity to spend time in the blessed company of Huzur Aqdas. A group of Khuddam from Denmark who had the opportunity to spend time in Waqf-e Arzi in Islamabad were blessed to have a mulaqat. Atfal aged 14 to 15 from Germany and Khuddam from Norway also had the blessing of having photos with Hazrat Khalifatul Masih. Those were highlights from just some of beloved Huzur's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding various expeditions during the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huzur, may Allah be his helper, related the instructions the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave to the army before they set off for the Battle of Mu'tah. مدینہ کے باہر اس مقام پر جا کر جہاں سے آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور جس جگہ پر عام طور پر مدینہ والے اپنے مسافروں کو رخصت کیا کرتے تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور تمہارے ساتھ جتنے مسلمان ہیں ان سے نیک سلوک کرنے کی. تم اللہ کا نام لے کر جنگ پر جاؤ اور تمہارے اور خدا کے دشمن جو شام میں ہیں ان سے جا کے لڑائی کرو. جب تم شام میں پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو عبادت گاہوں میں بیٹھ کر خدا کا نام لیتے ہیں. تم ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنا، ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور نہ انہیں تکلیف پہنچانا، اور نہ دشمن کے ملک میں کسی عورت کو مارنا، اور نہ کسی بچے کو مارنا، اور نہ کسی اندھے کو مارنا، اور نہ کسی بوڑھے کو مارنا، نہ کوئی درخت کاٹنا، نہ عمارت گرانا. یہ نصیحت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے اور اسلامی لشکر شام کی طرف روانہ ہوا. میں